تو مرزا کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا کرو گے اب؟ وہ دونوں باپ بیٹا کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باقی سب تو سونے جا چکے تھے۔ سوچنا کیا ہے ابو؟ بس اب میں نعمان شرازی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ میں 100 ثبوت بھی لا کر دے دوں نا تو ہمارے ہی سسٹم میں موجود کچھ غدار اسے کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ کمشنر تک بکا ہوا ہے۔ لیکن مرزا، کیا ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ جو کچھ ہو رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے۔ کوشش کی نا ابو، عوام ساتھ نہیں دیتی۔ انہیں صرف اپنے حکمران سے وفاداری دکھانے کے لیے ہمیں پریشر میں لانے کے لیے اسی ملک کو جلانا ہے جہاں ہمیں کل رہنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا ملک جلا رہے ہیں اور یہ گنڈا راج ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایوب صاحب نے گہرا سانس لیا۔ انہیں افسوس ہوا تھا۔ کل ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں نے، امی نے اور شگفتہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ پاکستان واپس آ جائیں گے، کاروبار وائنڈ اپ کر لیں گے۔ فریحہ یہی ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مرزا ہار گیا؟ اس کے والد نے کہا۔ مرزا تھک گیا میں۔ افسوس سے سر جھکا کر وہ اوپر کمرے میں آ گیا تھا جہاں وہ بیٹھ کے ایک سائڈ پر سو رہی تھی۔ ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اور اسی کے پہلو میں دراز ہو گیا۔ اب تو اس کی قربت سکون دینے لگی تھی۔ آج مرزا کی فیملی کی فلائٹ تھی۔ دادی بھی واپس جا رہی تھی کہ اگر فریحہ اور وہ دونوں یہاں رک گئی تو شگفتہ اکیلی ہو جائے گی، اس لیے وہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مرزا سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ دونوں گیسٹ روم میں موجود تھے جو کچن سے 10 قدم دور تھا۔ ہیر کھانا بنا کر انہیں بلانے جا رہے تھے جب ان کی آوازیں سن کر باہر رک گئی۔ ہاں دادی، وہ بہت اچھی ہے، جیسی آپ کہتی تھیں بالکل ویسی ہی ہے۔ مجھے اچھی بھی بہت لگتی ہے۔ مجھے ہمدردی ہے اس سے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا اس کے غیر تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ اس کی چچی اور ان کا لالچ ہے، مجھے ہمدردی ہے ہیر سے۔ اس لیے اب اس کے ساتھ روکھا رویہ نہیں ہے میرا۔ دادی اس کی باتوں سے حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب مرزا؟ ہمدردی ہے، محبت نہیں ہے اس سے؟ دادی دیکھیں، میں حقیقت میں جینے والا انسان ہوں۔ میں اچانک محبت ہو جانے میں یا لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ یقین نہیں رکھتا۔ ہاں، مجھے اس سے ہمدردی ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اور ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھے معلوم ہے اس کے کیا حقوق ہیں، اس کی کیا ضروریات ہیں۔ ان سب کا خیال رکھنے لگا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں۔ اب اسے اس بات کا احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ اسے اس کے پورے حق بھی دیے جائیں گے۔ اس کے حصے کی محبت بھی اسے مل کر رہے گی اور مجھے اس سے محبت بھی ہو جائے گی۔ مرزا کے الفاظ نے ہیر کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مرزا کو اس سے محبت نہیں تھی، انہیں مجھ سے ہمدردی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پیار صرف میرا حق دینے کے لیے کیا تھا، مجھ پر ترس کھا کر۔ دور کہیں اس کے کانوں میں چاچی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ یہ عورتیں تجھ سے پیار اور تجھے دیکھ کر اس لیے روتی ہیں کیونکہ انہیں تجھ پر ترس آتا ہے۔ تو یتیم ہے نا؟ یتیموں سے جو بھی محبت کرتا ہے صرف ترس کھا کر کرتا ہے۔ چاچی سچ ہی کہتی تھی۔ میں کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوں، مجھ پر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے۔ آج اسے مرزا سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ تو شوہر تھا، اس کا حق تو نہیں بنتا تھا نا ترس کھانے کا۔ وہ تو کل کائنات تھی اس کی، اور آج ہیر نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بس اب اور نہیں۔ اب میں خود پر کسی کو ترس کھانے نہیں دوں گی۔ میں بابو سے دور ہو جاؤں گی، نہ میں قریب ہوں گی، نہ انہیں مجھ پر ترس آئے گا۔ ہیر نے مرزا سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہی چند روز کی دوری مرزا کو مصیبتوں میں الجھانے والی تھی جس کی زد میں ان تینوں دوستوں نے آنا تھا۔
ایک ایسی غلطی، ایک ایسی سازش، ایک ایسا پروپیگنڈا جو طوفان لانے والا تھا۔ کل سے دادی واپس آئی تھیں اور کل سے ہی عمل ان سے چپکی بیٹھی تھی۔ ایک وہی تو تھیں جو اس سے بغیر غرض سے محبت کرتے تھے۔ انہیں وہ ہیر اور فری جیسی ہی لگتی تھی۔ پہلے ان کی لاڈلیاں وہ تھیں، اب صرف عمل تھی۔ ابھی بھی وہ ان کی گود میں سر رکھے دائم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور دادی نہ جانے کیا کچھ کہے جا رہے تھے۔ بتا، دیکھے گی تو گڑ کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے اس کا سر ہلا کر پوچھا تو وہ ہوش میں آئی۔ جی دادی۔ کیا بات ہے عمل؟ میرے بعد دائم نے کچھ کہا تجھ سے؟ دائم کی یونی سٹارٹ ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور وہ 2 دن پہلے ہی یونی گیا تھا۔ اس رات کی اگلی صبح ہی دادی کے واپس آنے کے بعد اور ویکینڈ ہونے کی وجہ سے دائم کل واپس ایک دن کے لیے حویلی آ رہا تھا۔ دادی، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، مگر میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا وہ غلط تھا، مگر یہ رشتہ تو غلط نہیں ہے۔ میں نے کتنی معافی مانگی، کتنا سوری کہا، ہر بات مانی، مگر وہ مان ہی نہیں رہے۔ اس کی بات سن کر دادی کو غصہ آ گیا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا بچی نے؟ نادانی میں غلطی کر لی۔ دیکھ عمل، میں تیرے ساتھ اس لیے ہوں کیونکہ تجھے پتہ ہے تو نے غلطی کی ہے، ایک مرد کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور تو اس بات کے لیے شرمندہ ہے۔ اتنی بار معافی مانگی تھی تو معاف کر دینا چاہیے تھا، پر تو فکر نہ کر، میں کچھ کرتی ہوں۔ اور یہاں فاطمہ بھی وہ غلطی کرنے جا رہی تھی جس کا پچھتاوا انہیں تا عمر رہنا تھا۔ ایک بار پھر دائم کی عزت نفس پر بات آنے والی تھی، لیکن کیا اس بار بھی وہ خاموش رہ لے گا؟ اگلی شام 3-4 بجے کے قریب دائم جنگ واپس آ گیا تھا اور آتے ہی سو گیا تھا۔ دادی کی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شام کی چائے پر ملاقات ہوئی ان سے سب کی، جس کے بعد فہد صاحب تو پانی لگانے چلے گئے تھے، عمل رات کا کھانا بنانے اور چاچی آرام فرمانے۔ وہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا جب دادی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دائم، عمل کے ساتھ تمہارا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے کچھ کہا آپ سے؟ کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے دائم؟ اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے تم کس قدر لاپرواہ ہو۔ میں مانتی ہوں اس سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ اتنی شرمندہ ہے، اتنی بار معافی مانگ چکی ہے، تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ بیٹا دیکھو، شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ لیکن اس نے بنا دیا تھا۔ اس نے زور سے کپ میز پر رکھا جس میں سے چائے چھلک کر نیچے گری تھی۔ فاطمہ بی کو اس بات پر غصہ آیا تھا۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئے ہو دائم، یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ معذرت دادی، لیکن عمل کو معافی کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی وہ کس قدر بے وقوف ہے۔ پوری یونی کے سامنے مجھے کہتی ہے بہت افسوس ہوا آپ کی بہن کے ساتھ ریپ ہو گیا۔ کبھی سنسان جگہوں پر مجھے بلاتی ہے یہ کہہ کر کہ اسے میری مدد چاہیے، پھر محبت کا اظہار کرتی، کوئی انکار کر دے تو نکمے عاشقوں کی طرح سڑکوں پر آوارہ پھرتی ہے۔ مار دیتے وہ اسے اگر میں نہیں پہنچتا، اور اس نے میری ہی عزت پر داغ لگا دیا تھا۔ آدھی رات کو بارش میں چھت کی ریلنگ پر بیٹھتی ہے، کبھی اپنے ہاتھ جلانے لگتی ہے تو کبھی۔ اس سے آگے وہ اس کی بے وقوفیاں کیا گنواتا، کیونکہ تمہارا رویہ اسے بے وقوفیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تمہارے علاوہ اس کے دماغ میں کچھ نہیں رہتا۔ بس دائم، میرے گھر میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی میں برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں عمل سے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا، بس۔ اور دادی ہیر، آپ جانتی تھی نا ہیر کے لیے کیا جذبات تھے میرے، پھر بھی اسے اتنی دور بھیج دیا۔ تب یہ خیال نہیں آیا آپ کے پوتے کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے؟
تمہاری ماں جینے دیتی اس معصوم کو جس کو وہ ایک آنکھ نہیں پاتی تھی؟ اس کی بہو بنا کر ساری زندگی کی بے سکونی اس کے مقدر میں نہیں لکھ سکتی تھی؟ تم جانتے بھی نہیں ہو اس کو کتنا اچھا گھر ملا ہے اور کتنا اچھا شوہر بھی۔ طنز کر کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ کھانے پر بھی دادی کا رویہ اس سے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس سے بات تو دور اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ان تینوں کی ایک ہی تو جان تھی اور وہ تھی ان کی دادی۔ عمل نے آج دائیں سے اس کی دادی کو بدگمان کیا تھا۔ آج صبر ٹوٹا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ گھر کے باہر سگریٹ سلگائے ہر پہلو پہ سوچتا رہا۔ غلطیاں صرف عمل کی تھیں، اس کی محبت کی تھی، اور آج اس کی محبت اسے سزا بھی دے گی۔ سگریٹ پیروں کے نیچے مسل کر وہ حویلی کے اندر آ گیا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر کمبل درست کر رہے تھے۔ سچ سنور کر وہ ہمیشہ ہی دائم کے لیے رہتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اسے دیکھتا نہیں تھا۔ اس نے بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تم نے دادی سے کہا میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ دائم انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تمہیں میرا پیار چاہیے، یعنی تمہیں پھر سزا چاہیے۔ یہ کہتے وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ نہیں دائم، میں نے دادی سے اس لیے نہیں کہا تھا۔ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اس لیے کہا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگی تھی، مگر اسے دبوچے وہ اس پر جھک گیا۔ نہیں تو اور کیا، صبح شام یہاں بیٹھ کر باتیں کرتا رہوں؟ ویسے بھی تمہیں تو میں چاہیے ہوں نا، اس لیے تو اتنا بڑا کھیل کھیلا میرے ساتھ۔ عمل کی چوڑیاں میٹرس میں دھس دھس کر ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ دائم اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کی اسے دھکیل دیا۔ دور رہیں مجھ سے، میں نے آپ سے محبت اس لیے تو نہیں کی تھی۔ آج عمل کو اپنی حالت پر ترس، افسوس، غصہ، رونا سب آ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میری زندگی میں جو مرد رہا ہے وہ میرے پاپا تھے، جنہوں نے مجھے مرد کی وہ تصویر دکھائی جو شفیق ہے، مضبوط، عزت دینے والا، محبت کرنے والا ہے۔ پھر ایک ایسا لڑکا جس نے محبت کے معنی بدل دیے، محبت کا مول لگا دیا، مجھے بیچ دیا۔ اگر مرزا بھائی نہیں ہوتے تو کیا ہوتا میرے ساتھ؟ وہ میری زندگی میں آنے والے تیسرے مرد تھے، جن جیسا ہم سفر میں چاہتی تھی۔ وہ آئیڈیل تھے میرے لیے۔ اس کی بات بیچ میں کاٹ دی گئی تھی۔ اور جانتی ہو اس آئیڈیل مرزا نے ہیر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ مجھے نکاح کرنے پر کیسے آمادہ کیا تھا؟ بدلہ اس نے بھی پورا لیا، بات اسے بھی مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ وہ ان دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر میں نے آپ میں مرزا بھائی کو دیکھا تھا، جو اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر بچانا جانتے ہیں۔ لیکن آپ تو ویسے نکلے ہی نہیں۔ میں غلط تھی کہ یونی میں سب لڑکوں سے الگ اور نیک لگے مجھے آپ۔ ہاں میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی ہے، معافی بھی تو مانگی ہے۔ جتنی آپ کی عزت اچھالی تھی اتنی سزا آپ دے چکے ہیں مجھے، لیکن آج آپ ظلم کر رہے ہیں مجھ پر، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی، مگر اس نے پھر اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ نو، تم غلط ہو۔ آج تمہیں سزا اس بات کی نہیں ملنے والی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے میری سب سے پیاری شخصیت کو مجھ سے دور کیا۔ تمہیں دادی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، تو یہ گلہ آج ختم ہوگا۔ شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس پر جھکتا جا رہا تھا۔ اس کی کسی بھی التجا کو خاطر میں نہ لاتے وہ اس پہ ظلم کر بیٹھا تھا۔ یہ جانے بغیر آج اس نے صرف عمل کو نہیں اپنے آپ کو بھی رون دیا تھا۔ آج امبر لائبہ کی اکیڈمی کا فیئر ویل تھا۔ پارٹی ایک ہوٹل میں رکھی گئی تھی جہاں تمام ارینجمنٹ پوری ہو چکی تھی۔ پارٹی میں ان سب نے بہت ہلا گلا کیا تھا اور اب واپس جانے کی باری تھی۔
अंबर ने पार्टी की तस्वीर फरी और दानियाल दोनों को भेजी थी। वो तस्वीरें भेज रही थी जब जोजो और जीजी इनके पास आए। हाय, तुम लोग घर कैसे जा रही हो? यहाँ से घर का वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल चले जाएंगे। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम छोड़ दें? मतलब तुम इतना रेडी होकर सड़क पर घूरेंगे नहीं सब? अमर और लाइबा दोनों ने एक दूसरे को देखा। नहीं, कोई बात नहीं, बट तुम लोगों के साथ अकेले नहीं जा सकती। वी आर सॉरी। तो अकेले क्यों? वो देखो, रिमशा, हिना, खोला, इनके घर भी तुम लोगों के करीब हैं। इन्हें भी हम ड्रॉप करने वाले हैं, तुम्हें भी कर देंगे। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अम्बर लाइबा के कान के करीब हुई। चले जाते हैं, रास्ते में पता नहीं ये रिमशा जोजो पर डोरे डालती जा रही तो। और वैसे भी सड़क पर भी सब घूरेंगे। जिस पर लाइबा ने कुछ देर सोचा और हाँ कर दी। वो गाड़ी बड़ी थी जिसमें वो लोग आसानी से आ गए थे। आज जोजो और जीजी इस खेल से निजात चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बचपने में इतना बड़ा कदम उठा लिया था। इन्होंने सबको जूस दिए। जोजो ने जीजी को देखा तो अंबर और लाइबा को जूसेस पकड़ाता रुक गया, जिस पर लाल निशान लगा था। जीजी, इसने आहिस्ता आवाज में इसे पुकारा। जोजो, इट इज़ नॉट गुड। वो बहुत अच्छी हैं, पता नहीं अरमान मामू इनके साथ क्या करें। यार जीजी, अरमान मामू ने अपना और नमान मामू की इंसल्ट का बदला लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रखेंगे और फिर छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं। और वो दोनों रिमशा को चिढ़ाने में लगे थे। फिर भी जोजो, मुझे सही नहीं लग रहा, रहने देते हैं। मामू से कह देंगे हम फेल हो गए। शट अप। याद है कि अगर ये काम हो गया तो हमारे पास हमारी पर्सनल गन्स होंगी। सोच कितनी दहशत हो जाएगी। फ्रेंड्स में पब्लिसिटी होगी। तो ये मुझे दे। इसने जोजो से जूसेस लेकर पीछे इन्हें पकड़ा दिए थे। तमाम लोग बारी बारी उतर गए थे। इन्होंने जूस अभी तक नहीं पिया था और इनका घर आने वाला था, मगर शायद आज किस्मत कुछ और ही चाहती थी। उन्होंने जूस मुंह को लगा लिया था। चंद लम्हों बाद ही वो दोनों गनुदगी में चली गई थी। यस, जोजो खुश हो गया था, मगर जीजी को डर लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रहे थे। हीर का रवैया सुबह से ही मिर्ज़ा को अजीब लगा था। इसने इसे नाश्ता दिया था, खाना दिया था, सब कुछ किया था, मगर आज एक बार भी इसने इससे कुछ कहा नहीं था। बस काम पर काम किए जा रहे थे। फरीहा किसी काम से साइंस लैब गई थी, इसे कुछ चाहिए था। बीच में एक दो बार इसे चक्कर भी आया, जिसे वो नज़रअंदाज कर गई थी। इसकी तबीयत आज सुबह से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर भी वो मिर्ज़ा से दूर रहने के लिए बस काम कर रहे थे। अभी भी वो सब्जियां काट रही थी जब वो किचन में आया। हीर, इसने बेतासुर नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में आज वो चमक नहीं थी जो अक्सर तब हुआ करती थी जब मिर्ज़ा इसे मुखातिब करता था। हीर, वो मैं मार्केट जा रहा था कुछ सामान लेने। तुम्हें कुछ चाहिए? आओ बाजार चलते हैं। इसकी बात सुनकर हीर को शादी की पहली रात याद आई, जब इसने इसे पैसे दिए थे और इसने ये कहकर लौटा दिए थे कि वो कभी बाजार नहीं गई, इसे ख़रीदारी करनी नहीं आती। तो आज वो इसे ख़रीदारी सिखाना चाहता था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये घर का सामान है, मैंने फरीहा से लिखवा लिया था, ये लेते आइएगा। इसने लिस्ट देखी, वही सब राशन। अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं मंगवाती ये? खैर, इसने लिस्ट पॉकेट में डाली और मुड़ गया, जिस पर वो इसकी पुश्त को टकती जा रही थी। जब वो अचानक मुड़ा। स्ट्रीट फूड, मेरा मतलब बाज़ार से कुछ खाने में पसंद है, क्या लाऊं? समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, गोलगप्पे? नहीं, कुछ नहीं खाना। इसे नज़रअंदाज करके वो फिर काम में लग गई थी। मिर्ज़ा को बुरा लगा था। वो फरमाइशें क्यों नहीं करती बाकी लड़कियों की तरह।
اس کے جانے کے بعد اس نے چھری چھوڑ دی تھی، اس سے پہلے کہ بے دھیانی میں ہاتھ کاٹ لے اور پھر کوئی ہمدردی کے لیے ترس کھا کر مرہم رکھ دے۔ بچپن سے ہر خواہش مار دی گئی تھی، عادت ہی نہیں رہی کچھ مانگنے کی۔ دانیال نے فون اب آن کیا تھا جب وہ اور مہتاب فری ہو کر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مہتاب اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ عنبر اور لائبہ کی بھیجی تصویریں دیکھ رہا تھا جب مہتاب کی بھی ان پر نظر پڑی۔ بچیوں نے بھیجی ہیں؟ ہاں، ان کی اکیڈمی میں پارٹی تھی آج۔ وہ تصویریں سلیکٹ کر رہا تھا جب مہتاب نے فون پر ہاتھ رکھا۔ ایک تصویر پیچھے کر۔ دانیال نے فوراً پیچھے کی۔ وہاں عنبر اور لائبہ کے پیچھے جوجو اور زیزی بیٹھے تھے۔ یہ دونوں لڑکے بچیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ پارٹی میں ہیں تو ساتھ ہی پڑھتے ہوں گے، کیوں، کیا ہوا؟ ان دونوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ ہاں، یاد آیا، جب ہم شیرازی مینشن گئے تھے۔ میں کنٹرول روم میں گیا تھا، وہاں یہ دونوں لڑکے کمرے میں بیٹھے تھے، گیم کھیل رہے تھے۔ یہ شیرازی کے بچے ہیں۔ بچیاں جانتی ہیں انہیں، یا شاید یہ ان دونوں کو؟ پتہ نہیں، کلاس فیلو ہیں تو جانتی ہوں گی، پر تو ڈر کیوں رہا ہے؟ کیونکہ یہ شیرازیز ہیں اور ان کا پل کا بھروسہ نہیں مجھے۔ بچیوں کو فون لگا، پتہ کر کہاں ہیں۔ اس نے ان دونوں کو فون لگایا مگر سوئچ آف۔ مہتاب نے اسے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چل، کون سے ہوٹل میں ہے؟ خود پک کر کے انہیں خود گھر چھوڑ کر آ۔ وہ دونوں تھانے سے نکل گئے تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔